السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کریں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سسرال یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لینے کے لیے گئے۔ یہ واقعہ خصوصی عورتوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ عرب کے اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد اکثر گھر کی حالت یہ ہوتی کہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ اگر مزدوری مل جاتی تو گھر کا چولہا جلتا تھا، اور اگر نہیں ملتی تو گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روزانہ کی کمائی اکثر غریبوں کی ضرورت میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نور اور سادگی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس نہیں ہے۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر گھر کے چھوٹے بڑے سب کام اور بچوں کی پرورش خود اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی ہوئی کھال پڑی تھی، جس پر دن کے وقت اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات کے وقت وہی بستر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح سادگی کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا دنیا کا مثالی جوڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنی پیاری بیٹی کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو لینے کے لیے اس کے سسرال چلے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے ابا جان سے جو کہا اسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ہمارا آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری وہ بہنیں جو بار بار چھوٹے چھوٹے سے مسائل کی وجہ سے اپنے سسرال کو چھوڑ کر گھر آ جاتی ہیں، وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سسرال یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ بیٹی گھر چلیں، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور میرے والد بھی ہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو انکار کر سکوں، لیکن میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔
ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کر لوں۔ اپنی پیاری بیٹی کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور وہیں دیوار کے پاس ٹیک لگا کر کچی زمین پر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ عجیب معاملہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر بھی بہت دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو بہت حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں ہے، میری آج جو بھی عزت ہے وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہی سکھایا ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے میری بیٹی فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کرنا کہ فاطمہ کے ان اعمال کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ پاک مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اس طرح ہم آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ حضرت غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں گھر سے جا رہا ہوں، جب تک میں گھر نہ لوٹوں تم گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا، جہاں پر اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے بوڑھے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ اس کا باپ بہت بیمار ہے، تو آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ تو بیٹی نے کہا کہ مجھے میرا شوہر پابند کر کے گیا ہے کہ میرے بعد گھر سے نہیں نکلنا۔ وہ اس لیے پابند کر کے گیا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابند کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، تو میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ پہلے جاؤ اللہ کے رسول سے اجازت لو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤ کہ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اسے دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں یا نہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا کرے گا۔ کچھ دن بعد اس کے گھر سے پھر خبر آئی کہ اس کا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ نے کہا جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر اجر دے گا۔ اس کے کچھ دن کے بعد دوبارہ خبر آئی کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا ہے، آ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو۔ یہاں پر ناظرین آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ اس عورت کی کیا کیفیت ہوگی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں اس کا باپ مرا پڑا ہے، لیکن اس عورت نے دوبارہ وہی کیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پیغام بھجوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور میرا شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر کے گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے جا کر کہہ دو کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو اللہ اسے بہتر اجر دے گا۔
ناظرین، یہ اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت تھی کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے شوہر کے حکم کو ماننے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب اس کے باپ کو دفنا دیا گیا تو 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ عورت اپنے باپ کی وفات پر گئی تھی یا نہیں۔ جب صحابہ کرام واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا نصیب جاگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند آنسو گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے تو اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی بخش دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اگر معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں، ہم نے کتنی اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمارے تمام مسائل ہی حل ہو جائیں۔ یہاں پر آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔